السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ایک قانون ہے، صرف ایک قانون، وہ ذہن میں رکھنا تو پوری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی چیز اللہ قبول کرتا ہے۔ نیکیاں ملنا نہ ملنا وہ بات نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا، گناہ معاف کرانا یہ بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان ہے نیکیاں کمانا ہماری شریعت میں۔ گناہ معاف کرانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ سب سے زیادہ مشکل ہے اپنے نیکی کو قبول کروانا، یہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ایک قانون بیان کیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں۔ بھائی نیکیاں دیں گے، نیکیاں کمانا ہمارے شریعت میں اتنا آسان ہے۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب اللہ دے دیتا ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، آسان ہے۔ ایک دعا پڑھا رہا ہوں، پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو جس نے بھی یہ دعا پڑھی اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں آ گئی۔ اتنا آسان ہے۔ یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں۔ مرد علماء نے تو لکھا ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، حضور نے تو یہ کہا ہے کہ جو مومنین مومنات کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، تو حضور نے یہ کہا جب پڑھو گے تب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان مسلمان آئیں گے مرد اور عورتیں، اور جتنے جنات مسلمان آئیں گے مرد اور عورتیں، ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ میں نے وہ قول چھوڑ دیا۔ اچھا جب پڑھو
تو اس وقت میں جنات بھی شمار ہوں گے کہ وہ بھی مومن ہے، تو ان میں بھی مومنات ہیں. میں نے جنتوں کو بھی چھوڑ دیا، جنات ناراض نہ ہو بھائی، ہر جگہ جنات ہوتے ہیں، میں نے ان کو بھی چھوڑ دیا، صرف انسانوں کو لیا جو بالکل صحیح قول ہے. پھر انسان بھی کتنے زیادہ ہیں مسلمان، آپ سمجھے. تو اس لیے نیکیاں کمانا ہماری شریعت میں بہت آسان ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. کتنا آسان ہے. گھر جا کے عمل کر لینا کہ باپو آئے تھے، باپو نے بتایا ہے، لیکن محبت شرط ہے اس میں. یہ نہیں کہ مولانا آئے تھے، کہا چل میں ہنستا ہوں تو بھی ہنس، تاری ماری کی لڑائی سے تو چھیج، یہ نہیں. کتنا آسان ہے. نیکیاں کمانا بہت آسان. پل پل روزانہ 5 حجوں کا ثواب ہم لے سکتے ہیں. 5 نفلی حج کا ثواب ہم روزانہ لے سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے آدمی گھر سے وضو کر کے آئے تو ایسا ہے جیسے حج کے لیے جا رہا ہے. اب 5 نمازوں کے لیے تو آتے ہیں. تو یہ فضائل بہت ملیں گے آپ کو حدیثوں میں. میں نے میری کتابوں میں ڈھیروں لکھ دیے ہیں سب جگہ پر. اس کا یہ ملے گا، یہ ملے گا. مشکل کام ہے قبول کرانا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک گشبی اگر قبول ہو گیا تو ہمارا کام بن گیا. اور وہ سوائے تقوی کو نہیں ہوتا. گناہ معاف کرانا کہ بہت آسان. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجمع بھرا ہوا تھا مسجد نبوی میں، سب بیٹھے ہوئے اور وہ دروازے پر اپنی لاٹھی لے کر. آپ نے فرمایا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ یہ فرمایا ہاں حضرت. کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کہا حضرت وا ذنوبا، یہ جملہ کہا، یہ حدیث کا جملہ ہے. وا ذنوبا، وا ذنوبا، وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا قریب آؤ. چنانچہ وہ اپنے لاٹھی کی کھٹ 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 کرتے ہوئے قریب آئے، سامنے بیٹھے. تو آپ نے پوچھا سب کے سامنے کیا گناہ کیے ہیں تم نے؟ یہ فرمایا حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جھولی میں ہیں. شرک نہیں ہے، باقی سارے گناہ میری جھولی میں ہیں. آپ نے جواب کیا دیا؟ تو جہنم میں جائے گا. یہ جواب نہیں دیا. کہ تو ختم ہو گیا نہ، آپ نے اس کا نسخہ بتایا اور یہ فرمایا میں جو دعا پڑھا رہا ہوں پڑھ. حدیثوں میں آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ان صحابی کو 3 مرتبہ پڑھوائی. کتنی مرتبہ بھائی؟ 3 مرتبہ. آپ لوگ بھی پڑھ لو تاکہ ہمارے گناہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. 3 مرتبہ پڑھوایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کہا تم قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ حدیث خالی وہ صحابی کے لیے نہیں ہے، وہ تو قصہ ہوا تو صحابی کا. اچھا ایک بات کی وضاحت کر دوں. آپ کے انگلینڈ کا مزاج سے میں واقف ہوں. حوالہ کون سی کتاب میں ہے، کون سی کتاب میں؟ بھائی مہربانی کر کے حوالے مت پوچھنا. جو لکھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں. میں نے سب حوالے لکھ دیے ہیں میری کتابوں میں. کتاب دیکھو کہ سب مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. مومن کے ہتھیار میں بھی میں نے تو حدیث لکھی ہے، یہ جو سب لوگ پڑھتے ہیں عام طور سے. فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا قم قد غفر اللہ لک،
کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے بڑے میاں کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ گناہ معاف کرانے کے اسباب، نیکیاں بڑھانے کے اسباب ہماری شریعت میں بہت ملیں گے، لیکن قبول کرانے کا ایک ہی سبب ہے۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، اگر خوشی خضوع کے ساتھ پڑھی، صفات والی پڑھی تو عشاء کی نماز قبول، اور اگر خوشی خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی، دل میں کچرا رکھ کر پڑھی، انگلینڈ والوں ذہن میں رکھنا، یہ فتویٰ کوئی بتائے گا نہیں آپ کو، دل دو قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے بھائی؟ دو قسم کے۔ ایک دل کا نام ہے قلب سلیم، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا۔ تو قلب سلیم کا کیا مطلب؟ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے جس دل کے اندر کوئی کچرا نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، کسی کے بارے میں برائی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ تو سارے علماء کا اتفاق ہے کہ جس کا دل قلب سلیم ہوگا اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اس کا گش بھی قبول ہوگا، کتابیں لکھنا بھی قبول ہوگا، نمازیں بھی قبول ہوگی، سب قبول ہوگا، کہ قلب سلیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ صحابہ اگر بعض صحابہ کی کوئی شکایت بھی کرتے تھے، کوئی باتیں، تو حضور فرماتے تھے، بھائی میرے سامنے میرے ساتھی کی کوئی بات مت کرو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان آؤں اور تمہارے درمیان سے جاؤں اور میرا دل سب کی طرف سے صاف ہو۔ اسے کہتے قلب سلیم۔ اور ایک ہے قلب سقیم۔ قلب سقیم کا کیا مطلب؟ جس دل میں کچرا بھرا ہوا ہو، میاں بیوی دونوں سوئے ہوئے ہیں، بیوی کے دل میں اس کے بارے میں کچرا، اس کے دل میں اس کے بارے میں کچرا، آپ سمجھ گئے نا؟ جس کے دل کے اندر بدگمانی ہو، یہ ہو، ساری دنیا کے جو غبار ہوتا ہے وہ، تو کیا فرمایا علماء نے کہ جس کے دل میں اس قسم کا کچرا ہوگا تو اللہ اسے نیکی کا ثواب تو دے دے گا۔ نیکیاں تو میں نے کہا نا، نیکیاں کمانا بہت آسان ہے۔ عشاء کی نماز اگر کچرے کے ساتھ پڑھی ہم نے تو فرشتے کیا لکھے گا؟ عشاء کی نماز پڑھ لی، ہو گیا۔ لیکن اللہ کیا کہیں گے؟ تمہارا فرض ادا ہو گیا لیکن میں قبول نہیں کروں گا۔ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، نتیجہ تو تبھی نکلے گا جب پاک کرو، تقوی والا، وہ قلب سلیم والا ہوتا ہے۔ یہ تو دل دو قسم کے ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے اس بات سے شروع کیا کہ اللہ کے یہاں جو چیز کا بھاؤ ملتا ہے وہ تقوی پر ہی ملتا ہے۔ نیکی مل جائیں گی، فرشتہ لکھے گا عشاء کی نماز پڑھ لی، اگر ہم نے اللہ کے راستے میں پڑھی تو بھی فرشتہ لکھے گا اللہ کے راستے میں پڑھی، سب کچھ ہو جائے گا۔ قبول کم نہیں کریں گے، قبول تو اسی وقت کریں گے۔ اچھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت اہتمام سے فرمایا کرتے تھے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے یہاں تقوی کا معیار ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی جیسا تقوی کسی کا پاس ہوتا ہے، کسی کا پاس جو ہے حسن بصری جیسا ہوتا ہے، کسی کا پاس جو ہے یعنی دوسرے جو جنید بغدادی کی طرح ہوتا ہے، کسی کا الگ الگ ہوتا ہے، اللہ کا نظام۔ لیکن اگر آدمی کے دل کے اندر یہ ہوگا کہ اللہ پاک مجھے اس درجے تک پہنچنا ہے، مجھے اس درجے تک پہنچنا ہے، اور کوشش کرے گا اور پہنچ نہیں سکا تو بھی اللہ اسے ان لوگوں میں شمال کر لے گا۔ لیکن کسی کے دل کے اندر کوئی طاقت، کوئی تمائی نہ ہو، کوئی لالچی نہ ہو، جو گاڑی چل رہی ہے چل رہا ہے، وہ آدمی محروم ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت کے میدان میں کچھ لوگوں کو فرشتے لائیں گے سفارش کرتے ہوئے، سارے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے اللہ پاک کچھ مرد اور عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم نے کبھی بھی کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں،
ما رأینا منہم شر قط، یعنی ہم نے کوئی گناہ لکھا ہی نہیں، ان کا کوئی گناہ کرے تو لکھے نا. اچھا اللہ تعالیٰ کہیں گے بہت اچھا، بھی ایسے کون لوگ ہیں؟ یہ لائے ہیں، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. اب فرشتے جس کی سفارش کریں حشر کے میدان میں کتنے اونچے لوگ ہوں گے بھائی، ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اب اللہ کے سامنے لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ بھائی ان کا نام اعمال لاؤ. نام اعمال اللہ تعالیٰ لیں گے. یہ کس کا نام اعمال ہے؟ یہ ہے. اچھا اب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ورق یوں، ایک ورق یوں لٹا، ایک ورق یوں پلٹا، ایک ورق یوں، ایک ورق یوں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ نام اعمال نیچے زمین پہ پھینکیں گے. یہ آپا کون ہے؟ سمجھیے نا. آج کل لوگوں کو، عورتوں کو آپائے بننے کا شوق بہت ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھیوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہاں پیر بننے کا یہاں کام ہی نہیں ہے، یہاں تو محنت کا کام ہے. ہمارا تو دعوت کا کام تو تھکنے والا کام ہے. ایک ایک کے پاس جاؤ، ایک کو سمجھاؤ. وہ ہمارا ماسکو کا سفر ہوا تھا، ایک سفر تو ہمارا ہوا تھا یہاں سے 1977 1978 میں. یہاں سے ہم نکلے تھے تو یہ عبدالرشید اسواد تھے نا، باٹلی والے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. ان کی ہماری جماعت بنی تھی، وہ بھی تھے، اور ایک یونس بھی تھے، کئی تھے. ہمارا یہاں سے یعنی لندن سے بذریعہ کار ہم مکہ مکرمہ گئے تھے. اس میں ہمارے امیر عبدالرشید اسواد تھے، ہماری جماعت کے امیر. ہماری جماعت تھی 1.5 سال کی. اور عجیب قصہ سناؤں، یہ جماعت ہماری پہلی تھی 1.25 سال 1.5 سال کی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے، بھائی عبدالوہاب بھی حیات تھے، ہمارے والد صاحب تو تھے ہی الحمدللہ، وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. اور یہ جماعت پہلی بنی کہ بھی ہندوستان میں تو انہوں نے 1.25 سال لگا لیا. اب جو ہے عربی غربی ملکوں میں بھی ان کا 1.25 سال لگنا چاہیے. تو ہم 1977 میں حج کے لیے بذریعہ شپ پہنچے جدہ، اور حضرت جی وغیرہ سب ہوائی جہاز سے آئے. تو وہاں ہماری یہ جماعت بنی، اور پورے ملک نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے خیبر، خیبر سے العلا، لیلا مجنون کا گاؤں. یہ العلا جو ہے لیلا مجنون کا گاؤں ہے. مدائن صالح تو مدائن صالح ہے، ویلا مدین اخاہم صالحہ، وہ قصے ہیں ان کے. اب ویلا مدین اخاہم شعیبہ، اور جو ہے اسی طریقے سے یہ مدائن صالح بھی بہت اہم جگہ ہے، تبوک جاتے ہوئے آتی ہے. اور العلا جو ہے یہ لیلا مجنون کا گاؤں. ہماری کار جب وہاں پہنچی تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے سہارنپور کے. میں نے کہا چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے ہم، آج یہاں میں قصہ بیان کروں گا لیلا مجنون کا. اچھا مولوی صاحب لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے، وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ بڑے میاں نے مجھے کہا وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا چچا لیلا کا گھر تو یہ تو دنیا بدل گئی ہے، لیکن یہ ہے لیلا مجنون کا گاؤں. عبداللہ ابن عمر کا اور لیلا مجنون کا جو قصہ ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا. لمبے قصے ہیں اس کے، تو ابا بھی کہا کرتے تھے، ہم بھی کہا کرتے تھے، لیکن ابھی مضمون دوسرا بھی عرض کر رہا ہوں. تو یہ سارا ہوتے ہوتے تبوک پہنچے ہم. تبوک سے ہم آئے جارڈن سے آئے شام، شام سے گئے داخل ہوئے ترکی. یہ سب بائی کار سفر ہو رہا ہے. ترکی سے آئے ہم لوگ بیلیگراڈ سے آئے یوگوسلاویا، اور پھر بلغاریہ، پہلے بلغاریہ آیا، پھر یوگوسلاویا پہنچے. وہاں پر پہنچ کر جو ہے ہم روک دیا، ہمیں ہماری کار آگے جانے نہیں دی. وہاں جناتوں نے ہماری مدد کی تھی یوگوسلاویا میں. ہم آئے فرانس میں وقت لگایا، پھر گئے موروکو میں وقت لگایا، پھر واپس آئے اسپین سے آئے فرانس سے آئے لندن میں رمضان شروع ہو گیا. حافظ پٹیل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو روشن کرے، وہ بہت اہتمام سے ہمیں ملنے کے لیے آئے. اور حافظ پٹیل نے کہا کہ اب یہ جماعت جو ہے بائی کار جائے گی. عبدالرشید آ جماعت نہ سطح طرز ہے، یہ حافظ صاحب نے کہا. ہمیں تیار. عبدالرشید ہے کہ داڑھی بھی تھی، تھوڑی داڑھی ہلتی بھی تھی، اور بہت ماشاءاللہ چوکنا. تو وہ ہمارے ساتھ تمہاری جماعت میں امیر جیشا نے عبدالرشید بھائی سے ٹھیک ہے بھائی. پھر یہاں سے کام کرتے کرتے بیلجیم سے ہالینڈ سے جرمن سے ہوتے ہوئے پھر یوگوسلاویا، بلغاریہ، البانیہ، یہ سارے ملک کرتے کرتے ترکی میں داخل ہوئے.
ترکی میں داخل ہوتے ہوتے پھر وہی شام، جارڈن ہوتے ہوتے، تبوک ہوتے ہوتے، لیلا مجنون کے گاؤں میں ہوتے ہوتے مدینہ منورہ پہنچے۔ اب جب وہاں پہنچے تو پھر مکہ مکرمہ گئے تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارا بہت استقبال کیا۔ اب ایک قصہ سنانا بھول گیا، جب ہماری جماعت روانہ ہو رہی تھی تو یہ طے ہوا مسجد نور میں مدینہ منورہ میں کہ یہ جماعت ہم جماعت ہے، سال سوا سال کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں، روانگی کی بات کوئی کرے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھی ہمارے امیر تو یہاں مولانا سید خان صاحب ہیں۔ حضرت جی ویسے امیر ہوتے تھے لیکن ہمارے امیر مدینہ منورہ کے تو یہ مولوی مولانا سید خان صاحب بات کرے، اور وہ سب ساتھیوں سے کہو کہ سب یہ روانگی کے بعد میں شریک ہوں۔ یہ حضرت جی نے کہا، بھائی حاجی صاحب سے بھی کہہ دو، بابو بشیر سے بھی کہہ دو، سب سے کہہ دو کہ یہ روانگی کی بات میں، مفتی سید العابدین، ان سب سے کہہ دو کہ روانگی کی بات میں شریک ہوں۔ ہم آگے بیٹھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ دائیں طرف، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بائیں طرف، سارے بڑے بیٹھے، اور مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روانگی کی بات شروع کی 5 منٹ کی۔ کتنے منٹ کی بھائی؟ 5 منٹ۔ اور کیا کہا مولانا نے؟ بھائی مولوی یونس، کئی ملکوں میں جا رہے ہو، خوب کھائیو، خوب پیو اور خوب سوئیو، مگر ایک کام مت کرنا۔ یہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اچھا بار بار یہ جملہ کہتے رہے، خوب کھائیو، خوب سوئیو، خوب پیو، ایک کام مت کرنا۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے رہا نہ گیا۔ حضرت جی نے کہا کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ تھوڑی بھاری زبان میں حضرت جی بولتے تھے، کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، کھاویں گے، پیویں گے، سوئیں گے، لیکن کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ یہ حضرت جی نے سوال کیا۔ ہمارے والد صاحب بھی خاموش، حاجی عبدالوہاب بھی خاموش۔ پھر مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خوب کھائیو، خوب پیو، خوب سوئیو، ایک کام مت کرنا۔ تو پھر میں نے پوچھا حضرت کیا کام نہ کریں؟ یہ کہا آپس میں جھگڑنا مت۔ یہ جملہ کہا۔ پھر ایک جملہ کہا اگر ملک میں جا کر تم آپس میں جھگڑو گے تو وہاں جھگڑا پھیلے گا، اور ملک میں جا کر محبتوں سے رہو گے تو وہاں محبتیں پھیلیں گی۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ حضرت جی نے کہا بالکل صحیح ہے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل کی صفائی کے ساتھ تھوڑا عمل بھی اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ اور میں دلیل میں ایک بات کہتا ہوں، دلیل آپ لوگوں کا دلیل مانگتے ہیں نا، تو دلیل سنو میری، قرآن سے دلیل دے رہا۔ قرآن میں کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، قرآن والے سارے اعمال ہیں۔ نماز کے ذریعے سے گمراہ بھی ہوگا، نماز کے ذریعے سے ہدایت بھی ملے گی۔ حج کے ذریعے سے گمراہ بھی ہوگا، حج کے ذریعے سے ہدایت بھی ملے گی۔ روزے کے ذریعے سے گمراہ بھی ہوگا، روزے کے ذریعے سے ہدایت بھی ملے گی۔ یہ سارا جمیع اعمال الدین، جو اعمال قرآن کے ہیں وہ سارے کے سارے، صرف قرآن مراد نہیں ہے، اس سے سب مراد ہے۔ گشت کے ذریعے سے اللہ گمراہ بھی کرے گا، اور اسی گشت کے ذریعے سے اللہ ہدایت بھی دے گا۔ 4 مہینے کے ذریعے سے گمراہی بھی آئے گی، اخلاص کے ساتھ نہیں کیا ہے، اخلاص تو آخر میں آتا ہے، لیکن یہ کہ دل میں تو نیت ہونی چاہیے کم سے کم، اے اللہ میں نکلا ہوں، اے اللہ تو مجھے اچھا بنا دے، اے اللہ مجھے اچھا بنا دے، اتنا تو کہے آدمی تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے گا۔ اور اگر آدمی سوچے ہی نہیں، دل میں کچھ ہوئی نہیں، جیسے گزر رہا ہے، چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے۔ نہیں، کسی کہنے والے نے کہا ہے فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، مولویوں کو کتاب نے مارا، ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا۔ بہت جاندار بات اس نے کہی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر مجموعے پڑھتے تھے، ہمارے نظام الدین نے
جب پرانے میں بات ہوتی تھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو سب سے پہلے اشعار پڑھتے تھے. اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولا کرو، اللہ کے راستے میں نکل. اچھا نیتیں صاف ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا کہ جہاں ہم پہنچے بھی نہیں، اللہ ہدایت دے گا، ذریعہ بنائے گا اللہ تعالیٰ، ہواؤں کے ذریعے ہدایت دے گا. کئی قصے کتابوں میں ایسے آتے ہیں، ایک صحابی بھی وہاں پہنچے نہیں ہیں اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. قل للقبيلة من سليم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد أودى دماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد. یہ اشعار جناتوں کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دلوائی ہے لوگوں کو، جناتوں کے ذریعے سے. قبیلہ تھا بہت بڑا، قبیلہ بنی سلیم، بہت بڑا قبیلہ، اور جنگلوں میں. یہ تو ترقی کا دور ہے نا. ابھی اس وقت میں عرب ہمیں لے جاتے ہیں وہاں اس قبیلے میں، تو اس وقت میں وہاں لائٹ نہیں ہے، حالانکہ کتنی ترقی کا دور ہے، کتنا اندر ہوگا وہ، ابھی بھی لائٹ نہیں ہے. اور عرب وہاں جا کر کہتے ہیں کہ شیخ وہ قبیلے بنی سلیم کا قصہ سناؤ نا، اس کا نام ہی ہے قبیلے بنی سلیم. تو یہ قبیلے بنی سلیم کا جو چودھری تھا اس کا نام تھا عباس ابن مرداس السلمی. عباس ابن مرداس السلمی. تو یہ سویا ہوا تھا رات میں جب سویا ہوا تھا پتہ چلا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. تو گیا گھر میں باپ کو دیکھنے، ماں نے کہا بھی باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ کچھ لکھ کر گیا ہے، کوئی نصیحت. دیکھا تو اس میں لکھا تھا بیٹا میں جا رہا ہوں، 400 مرد اور عورتیں ہیں، تو اس قبیلے میں جو سب سے بڑا بت ہے جس کا نام دماد ہے، جب بھی کوئی نامناسب حال آئے تم پر، بیماریاں آویں، کوئی پریشانیاں آویں، تو تم اس کی پوجا پاٹ کرنا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. یہ وصیت لکھی تھی. خیر باپ کا انتقال ہو گیا، دفن کر دیا. مشرکین مکہ یہ لوگ جو ہے دفن کرتے تھے، ہمارے ملکوں کے اندر جلاتے ہیں، سب کی ترتیب الگ الگ ہے. ان کا کام تھا دفن کرنا، وہ دفن کر دیا. جب دفن کر کے رات کو جب یہ سوئے 2-3 دن کے بعد، تو رات میں آواز آ رہی ہے پہاڑوں سے آوازیں آ رہی ہے. کیا آواز آ رہی ہے بھائی؟ یہ عباس ابن مرداد جو اٹھا، اس نے کہا بھی کیا؟ تو ابا کا وصیت نامہ. بیٹی نے کہا، ماں نے کہا باپ کا وصیت نامہ دیکھ، باپ کا وصیت نامہ دیکھ، یہ دماغ کی پوجا پاٹ کر. تو عباس ابن مرداد کہتے ہیں میں بت کے پاس گیا اور اس کے عطر لگایا، اپنی معانقہ کیا، بھائی تو میری مدد کر، ہم بڑے پریشان ہیں، کوئی اجنبی آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہی بت کے اندر سے آواز آ رہی تھی. اور کیا آواز آ رہی تھی؟ قل للقبيلة من سليم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد. اے عباس پورے قبیلے بنی سلیم کو کہہ دو کہ تمہارا غمخوار دوست یعنی دماد، اس کا ہلاکت کا وقت آ گیا ہے. اب تو مسجد والوں کی آبادی ہوگی، مسجد وار جماعتیں، مسجد والے، نماز پڑھنے والے، وعاش اہل المسجد. اب تو مسجد وار کام جو ہے وہ چلے گا، مسجد والوں کی آبادی ہوگی دنیا میں. تو اس نے آہستہ سے پوچھا بھئی یہ کہاں ملیں گے ہمیں مسجد والے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ میں، کہاں ملیں گے؟ یعنی حضور کو تو پہچانتا ہی نہیں صحیح آدمی. تو اس نے ایڈریس دیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو روشن کرے کہ اگر اخلاص کے ساتھ ہم دعوت کا کام کریں گے تو ایسے لوگ کہ جن تک ہمارا پہنچنا مشکل ہے، اللہ ہواؤں کے ذریعے سے انہیں ہدایت دے گا. کام محنت کریں گے ہم ڈیوسبری میں اور اثر پہنچے گا ماسکو میں، محنت کریں گے یہاں اور اثر پہنچے گا نیو یارک میں، اللہ وہاں لوگوں کو ہدایت دے گا. حج کے زمانے میں ہم ساتھ تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا آخری حج تھا. تو ظہر کی نماز میں ہم حرم شریف جا رہے تھے، حرم کھچا کچ بھرا ہوا. تو میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ابا حرم جو ہے کھچا کچ بھرا ہوا ہے، مرد اور عورتیں سب. مدینہ منورہ کا حرم، مکہ مکرمہ کا نہیں، مدینہ منورہ کا.
بالکل سب بھرا ہوا ہے. تو والد صاحب نے کھٹ سے مجھے کہا بیٹا یہ سب دعوت و تبلیغ کی برکت ہے. یہ مجھے ابا نے کہا کہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے. تو میں نے ابا سے پوچھا ابا اتنا بڑا حرم ہے اور 15 سے 20 لاکھ آدمی ہوں گے, آخری دن ہے, ایام چل رہے ہیں, تو یہ سارے کے سارے تو تبلیغ کو جانتے نہیں ہیں. یہ سارے کے سارے تبلیغ کو کیا جانے, عورتیں کیا جانتی ہیں؟ کسی کو پوچھو 6 نمبر کیا تو سارے تھوڑے جانتے ہیں, کچھ جانتے ہیں. تو ابا نے پھر جواب دیا, یہ کہا جب دعوت کا کام اخلاص سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ہواؤں کے ذریعے سے, ان کے دلوں کے اندر اطاعت اللہ آ جاتی ہے. وہ چاہے جماعت میں نکلیں نہ نکلیں, لیکن ان کو ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی دن کا کام کروں, میں بھی نماز پڑھوں. قبیلے بنی سلیم کا قصہ تجھے پتا نہیں ہے؟ یہ ابا نے مجھے کہا قبیلے بنی سلیم کا قصہ پتا نہیں ہے. میں نے کہا ابا پتا ہے. بولے کون سے صحابی گئے تھے وہاں, لیکن پورے قبیلے کو ہدایت دی. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو قبیلے بنی سلیم کا یہ جو بت تھا یہی جائے ان کو دعوت دے رہا تھا. اور دعوت میں کیا کہہ رہا تھا, قل للقبيلة من سليم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد أودع دماد وكان يعبد مرة. دماد ان کے بت کا نام تھا. أودع دماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دماد کو چھوڑ دو, یعنی مجھے چھوڑ دو. ہاں میری پوجا پاٹ کی جاتی تھی اللہ کا قرآن نازل ہونے سے پہلے. اب تو قرآن آ گیا, اب تو ہدایت آ گئی آسمانوں سے, اب میری نہیں چلے گی. تو پھر انہوں نے کبھی ایڈریس تو دے. والد صاحب اس پر کہتے تھے کہ بیٹا یاد رکھنا اگر اخلاص کے ساتھ ہم کام کریں گے تو ہماری مسجدوں کا ایڈریس جو ہے ہر جگہ سے, یعنی ہواؤں کے ذریعے سے ایڈریس ان کو پہنچیں گے کہ یہ مسجد ہے, یہ جگہ ہے, وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ. یہ اللہ کرے گا. اب وہ بہت ایڈریس دے رہا ہے, ان الذی ورث النبوۃ والہدى بعد ابن مریم من قریش مہتدی. ایڈریس یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی آیا ہے جس کا نام محمد ہے, ہدایت کا کام لے کر آیا ہے, اور قریش میں سے, قریش اس وقت مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. قریش کا بڑا جتھا جو تھا یہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا کہ یہ آیا ہے, بس تم جاؤ اور اس کو ڈھونڈو, اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ. تو عباس ابن مرداس سلمی 400 گھرانوں کو لے کر چلے مکہ مکرمہ کی طرف, بعض کتابوں میں مدینہ منورہ کی طرف. دونوں روایتیں ملتی ہیں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے. وہاں پہنچ کر کہا ایکم محمد, تم میں کوئی محمد ہے؟ بولے ہاں ہے. مکان کہاں ہے؟ وہ مکان ہے. تو عباس ابن مرداس سلمی آگے بڑھے, سارا قافلہ پیچھے ہے, اور آگے بڑھ کر ابھی دروازہ نوک نہیں کیا ہے. هو يريد ان يقرع الباب, وہ چاہ رہے تھے کہ کھٹکھٹ کروں, لیکن ابھی تک ہاتھ پہنچا نہیں. قبل ان يقرع الباب فتح الباب, ابھی دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا. اور دروازہ کھولتے ہی کہا انت عباس ابن مرداس السلمی, انت عباس ابن مرداس السلمی, کیا تو ہی عباس ابن مرداس السلمی ہے؟ ہاں میں ہی ہوں. تو کہا قصہ تو سلمی, تیرے قصے کا جو تیرے بت کا جو قصہ ہوا میں بیان کروں یا تو بیان کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بت کا قصہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے خبر دی ہے. سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ, ایک ہی جملہ یاد رکھنا, انما آج کا پورے بیان کا لب لباب ایک ہی آیت ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا نماز والوں کا قبول کریں گے, علماء کا قبول کریں گے, مفتیوں کا قبول کریں گے, حاجیوں کا قبول کریں گے. یہ نہیں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. تمیم داری کہتے تھے, تمیم داری کو کی طرف کوئی گیا نہیں ہے, یہ شام کے تھے تمیم داری, اور وہاں اپنا صفورہ
ایک جگہ ہے سفاری، آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے ہوتے ہیں، ایک ابھی بھی سفورہ بستی ہے وہاں پر، وہاں کپڑے اچھے بنتے ہیں اس وقت سے، یہ وہاں جا کر کپڑے وغیرہ لیا کرتے تھے تمیم داری۔ اب وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ تو پادری وغیرہ سے ملتے تھے اس وقت میں ان کو، تو تمیم داری کہتے تھے میں رات کو سویا تو مجھے جو ہے جناتوں نے آ کر میرے پاؤں پکڑ دبانے شروع کر دیے۔ بلیکبل میں میری بھی خدمت جناتوں نے کی ہے، بہت لمبا قصہ ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا وہ مسجد ہے کہ نہیں ذرا مجھے دکھانا، بلیکبل میں میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے۔ تو تمیم داری کہتے تھے کہ میں جو ہے سویا تو رات کے جنات میرا انگوٹھا پکڑ کر یوں ہلا دے، میں کھڑا ہو جاؤں کوئی دکھائی نہ دے، تو تمیم داری کہتے تھے پھر سو جاؤں، جہاں آنکھ لگے تو دونوں انگوٹھے پکڑ کر ایک یہاں ہلاوے ایک یہاں ہلاوے۔ بڑا پریشان، میں نے کہا پھر تم کون ہو، ذرا سامنے آؤ مجھے پتا چلے۔ 3 راتوں تک انہوں نے مجھے سونے نہیں دیا، اور میں پوچھوں کہ تم ہو کون، تو ایک ہی بات کہتے تھے ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم تجھے دعوت دیتے ہیں مدینہ منورہ جانے کی، مدینہ جا، اتنا، یثرب جا، وہاں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ یہ تمیم داری کا قصہ۔ تو تمیم داری کہتے میں گھبرا گیا، پادریوں کے پاس گیا، ایک بہت بڑی عمر کا پادری تھا، اس کے بھویں جو ہے وہ بھی لٹک رہی تھی، اور اگر کسی کو دیکھنا چاہتے تو یہ اپنے بھو یوں کر کے دیکھتا تھا۔ وہ میں اس کے پاس گیا کہ میں بہت پریشان ہوں، ایسے ایسے جنات جو ہے مجھے، بولے صحیح ہے تو جا، اور وہاں کہاں ہے مدینہ، کتنے کلومیٹر ہے، 1 کلومیٹر، ارے شام سے مدینہ تو بہت دور ہے، لیکن تو جا۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا، کوئی پہنچا نہیں ہے، لیکن وہ کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، اس کے اثرات اللہ پہنچا رہے ہیں۔ دور ہے منزل مقصود، دور ہے منزل مقصود، مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی نیت کرے، دعا مانگے، ایک نہ ایک دن اللہ اسے دے گا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں بہت مرتبہ 3 چلے لگاتا ہوں لیکن مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اخلاص دکھائی نہیں دیتا۔ تو حضرت نے فرمایا تو لگائے جا، اخلاص تو سب سے آخر میں آتا ہے، پہلے اخلاص نہیں آتا۔ پھر حضرت نے کہا جوس جو ہوتا ہے نا، جوس وہ آخر میں آتا ہے، پہلے تو محنت کرنی پڑتی ہے، درخت کو لگایا جاتا ہے، پھر جو درخت بڑا ہوتا ہے، پھر پھل آتا ہے، پہلے کچا ہوتا ہے، پھر پکا ہوتا ہے، پھر جو ہے جوس بنتا ہے۔ تو پہلے دن جوس مانگنے کا کہاں سے آئے گا؟ یہ حضرت جی نے فرمایا۔ تو میں بھی آپ حضرات کو کہتا ہوں جوس تو آخر میں آئے گا، لیکن جوس لینے کی محنت تو کرے آدمی، اللہ سے مانگے تو صحیح کہ اللہ مجھے قلب سلیم دے، اتنا تو دعا مانگ سکتے نہیں مانگ سکتے کہ اللہ تو ہمیں قلب سلیم دے۔ تو تمیم داری تھے، انہوں نے کہا میں نے ارادہ کر لیا مدینہ جانا ہے، لیکن دل میں سوچتا رہا یار مدینہ جاؤں، یہ پادری کہہ رہا تھا وہ حرم ہے، اللہ کے نبی ہیں، کچھ ہدیہ لے کر جاؤں، کیا ہدیہ لے کر جاؤں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بازار میں گیا تو اسے لالٹین جو کنڈیلیں ہوتی ہے نا، اچھی اپڑا لالٹین کے گجراتی ماں، تیل ڈالو اور جلتی ہے، وہ مجھے اچھی نظر آئی دمشق میں، 1 خریدی، 2 خریدی، 3 خریدی، 4 خریدی۔ تو دکاندار کہتا ہے اتنے گھر کے لیے کہ کافی ہے؟ بولے نہیں میں حرم جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں یہ صرف۔ تو وہاں میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کو ہدیہ دوں گا۔ تو اس نے کہا یہ تو بغیر تیل کے جلے گی نہیں، تو میری تشکیل کر رہا تھا، دھندا کر رہا تھا، کبھی کل یہ خرید رہا ہے تو تیل بھی خرید، اور وہاں زیتون کا تیل بہت ہوتا ہے شام میں۔ تو تمیم داری کہتے ہیں میں نے کہا نہیں تیل ویل تو میں وہاں لے لوں گا، مجھے کہا لائٹیں دے، میں نے 1 لائٹ یہاں سے لی، ایک یہاں سے لی، ایک یہاں سے لی، ایک یہاں سے لی، اور میں نے سفر شروع کیا اکیلا۔ اب اکیلا شروع کیا بہت دور، تو نصرت والی جماعت، یہ جنات جو تھے نا، جنات جنہوں نے تشکیل کی تھی، یہ کبھی کبھی میرے لیے انگور لے کے آ جاتے تھے، کبھی پانی لے کے آ جائیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے تک یہ میری رہبری
کرتے رہے. کبھی رستہ بھول جاؤں تو بتا نہیں مدینہ یوں ہے، مدینہ یوں ہے، مدینہ یوں ہے. میں اکیلا وہاں پہنچا، عصر کی نماز سے پہلے پہلے پہنچا. مسجد جو ہے وہ چھوٹی سی مسجد تھی، مسجد نبوی، اور رات کو اگر بارش گرے تو چھت بھی ٹپکتی تھی. میں جا کر بیٹھ گیا. مدینہ والوں نے دیکھا کہ کوئی اجنبی مسافر آیا ہے تو مدینہ والے کھجورے لائے، دودھ لائے، لو یہ پیو. اور میرے کپڑے غبار آلود، ناخن بڑے ہوئے، بال بڑے ہوئے، سب کچھ. اور میں نے پوچھا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئیں گے؟ سر وہاں سے آئیں گے، وہاں سے نکلیں گے. بہت اچھا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلتے ہوئے دیکھا. آپ کو دیکھتے ہی ایمان میرے دل میں داخل ہو گیا. حضور نے مجھے دعوت ہی نہیں دی، کوئی بات ہی نہیں ہوئی، بس میں نے صرف چہرہ دیکھا، اور چہرہ دیکھ کر جو ہے ایمان میرے دل میں آ گیا. مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد میں آگے بڑھا، اتنا بڑا مجمع تو تھا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گیا. تو حضور نے فرمایا آپ یہ کہاں سے آئے ہو؟ حضرت شام سے آیا ہوں. اچھا اچھا اچھا، کیوں آئے ہو؟ میں کہا تو مسلمان ہونے آیا ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا، کلمہ پڑھ لو. کلمہ پڑھ لیا. پھر کہا تو تم کو کیسے ہمارے مسجد کا پتہ کیسے چلا؟ یعنی کس نے آپ کو دعوت دی؟ شام میں ابھی ہماری جماعتیں تو وہاں پہنچی نہیں ہے. حضور کے زمانے میں تو اتنا کام پھیلا نہیں تھا نا، بعد میں کام پھیلا. تو اس نے کہا مجھے جناتوں نے دعوت دی. اچھا اچھا اچھا، ہنی اللہ، یہ جملہ ہنی اللہ، ہنی اللہ کا مطلب مبارک. یہ مسلمان ہو گئے. اب دوسرے دن میں نے یہ سوچا کہ یار مسجد نبوی کے اندر یہ لوگ مغرب کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھتے ہیں. کہ لالٹین جو لایا ہوں نا قندیلیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بجائے تھوڑا تیل وغیرہ خرید لوں، میں تو مالدار آدمی ہوں، اور خرید کر جو ہے آئندہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں لٹکا دوں کہ اندھیرا ختم ہو جائے گا، روشنی ہو جائے گی ان کی مسجد میں. یہ میرے دل میں آئی بات. تو تمیم داری کہتے ہیں ہر نماز میں نماز پڑھتا رہا. نماز پڑھنا آتا تو نہیں تھا مجھے، لیکن جیسا وہ رکوع کرے تو میں بھی رکوع کروں، وہ سجدہ کرے تو میں بھی سجدہ کروں. یہ چلتا رہا. اور مدینہ والے مجھے کھانا کھلاتے تھے، کبھی کھاؤ یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ. اب دوسرے دن مغرب کا وقت آیا، اس سے پہلے پہلے میں نے وہ سب چراغا کیا، سب تیل ویل ڈالا، تیار کیا. ایک یہاں لٹکایا، ایک یہاں لٹکایا، ایک یہاں لٹکایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کیا نا، اندر داخل ہونے کی جو جگہ تھی کمرہ، وہاں سے بھی ایک لٹکایا. حضور صلی اللہ، اور ایک طرف کونے میں جا کے بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. آپ نے نئی چیز دیکھی، ارے بھائی یہ کون، یہ کس نے کیا؟ ہماری مسجد میں نیا کام کس نے کیا؟ تو تمیم داری کہتے میں تو گھبرا رہا تھا، تو پتہ نہیں ڈنڈے پڑیں گے کیا ہوگا. تو میں نے ان کی مسجد میں بغیر پوچھے کیسے کیا؟ میں نے پوچھنا چاہیے مجھے. تو تمیم داری کہتے تھے میں ایک طرف بیٹھ گیا، لیکن حضور پوچھتے رہے بھی کس نے کیا. تو بعض صحابہ آئے اور انہوں نے کان میں کہا کہ حضرت وہ کل جنات والا آیا تھا نا، اس نے کیا ہے. کل آیا تھا نا جنات والا. آپ نے فرمایا اچھا 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 اچھا. تمیم داری کہتے ہیں میں سن لیا میں نے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز پڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور کہا این تمیم، بھائی تمیم کہاں ہے؟ تمیم داری کہتے ہیں میرے دانتوں میں پسینے آ گئے. دانتوں میں پسینے نہیں آتے، لیکن ایک مثال ہے جو بہت ٹینشن ہوتی، مثال دیتے ہیں ہمارے یہاں یو پی میں کہ دانتوں میں پسینے آ گئے. اب میں اکیلا پریشان، این تمیم، آپ کہہ رہے ہیں تمیم کہاں ہے؟ اب جب تمیم کہہ رہے ہیں تو پورے مجلس میں تمیم نہیں تھا، میرے علاوہ تمیم کوئی تھا ہی نہیں. میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر آیا. جب کھڑا ہو کر حضور کے پاس جانے لگا تو سارا مجمع جو صحابہ کا تھا وہ مجھے دیکھ رہا تھا. اور سامنے جا کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھا. تو بیٹھتے ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت پہلے مجھے بات کر لینے دیا. آپ نے فرمایا کرو. فرمایا حضرت جی میں نے کیا ہے
یہ اگر خیر ہے تو اللہ کی طرف سے کیا، اور اگر شر ہے تو میری طرف سے کیا. میری غلطی ہے کہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، میں نے آپ سے پوچھا نہیں، اور یہ میں نے کر لیا، اور یہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. کوئی میرے اندر ریاکاری یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے کیا. تو حضور نے جواب کیا دیا؟ لا 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 یا تمیم، لا 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 یا تمیم. تمیم ایسی بات نہیں ہے، تمیم ایسی بات نہیں ہے، تمیم ایسی بات نہیں ہے. تو نے یہ جو کیا مجھے اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. یہ حضور نے بھرے مجمع میں کہا، میری بیٹی ہوتی میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. چونکہ حضور نے بھرے مجمع میں کہا کہ ایک نوفل ابن حارث تھے، نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے. یہ فرمایا یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا تک، بنا تو نہ بنا تک. ہماری بیٹیاں بھی تو آپ ہی کی بیٹیاں ہیں. میری بیٹی ام مغیرہ ہے، اس کا نام تھا ام مغیرہ. میری بیٹی ام مغیرہ ہے، یہ بیوہ ہو چکی ہے. اگر آپ کا ارادہ ہو اور یہ بھی تیار ہو تو اس کا نکاح کرا دیں اسی کے ساتھ. آپ نے فرمایا بہت اچھا، آگے آ جاؤ. اسی مجلس میں تمیم داری کا نکاح ہو گیا. 9 مسلموں کے ساتھ نکاح ہوا تمیم داری کا. اب ان کا جو ان کی عزت بڑی پورے مدینہ منورہ کے اندر. تو کہتے تھے اچھا سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغا کرنے والے یہ ہیں. اب قیامت تک مسجدیں بنیں گی، مسجد میں چراغا ہوگا، لائٹیں ہوں گی، لوگ قرآن پڑھیں گے، لوگ بیان کریں گے، لوگ کتابیں لکھیں گے. سب سے پہلا ثواب اللہ کس کو دے گا؟ تو ذریعہ بن گیا. جناتوں کا پٹایا ہوا تھا، وہ جناتوں نے دعوت دی تھی، اور جناتوں نے مجھے تو بلیک بن میں کیا کہا تھا، جناتوں نے کہا مولوی صاحب نے سوانا سے دیوانا آج بیان کو سارو کریو شیم نے. مجھے خوب یاد ہے حافظ پٹیل رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے ماؤں کے نان نفتے پر بیان کیا تھا. ماؤں کا نان نفقہ. ایک مرتبہ ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچہ مانگا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے چلے گئے تھے کہ چلو میری تمہاری جدائی، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. لمبا قصہ تھا. حافظ صاحب بھی بہت روئے تھے اس بیان کے اندر. تو وہ میں بھی بخار میں تھا، اور ٹھنڈی کا زمانہ تھا، یہ بھی مجھے یاد ہے، خوب ٹھنڈی. اور میں نے ساتھیوں سے کہا بھی تم لوگ جو ہے نیچے سو جاؤ، مجھے یہ مسجد کا کونا جو ہے نا بہت اچھا ہے، میں یہیں سوتا ہوں. تمہیں بہت بخار بھی ہے، گولی بھی ہے. حافظ صاحب نے کہا کہ تمہیں پینیڈول لے لو، پینیڈول. حافظ صاحب نے کہا پینیڈول لے لو، تو پینیڈول تم سو جاؤ تم، لیکن بخار بہت ہے تمہیں. اور کل جو ہے فلاں جگہ بیان ہے، میں بھی آؤں گا انشاءاللہ ڈیوزبری سے، اب تمہاری جماعت بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ. اب میں سویا تو وہ تو ان 2 جناتوں نے بدن دبانا شروع کیا، اور میں تھکا ہوا، ایسا دبایا ایسا دبایا ایسا دبایا. تو میں نے کہا اچھا ہے دبانے دو، لیکن وہ زور زور سے دبانے لگے. تو میں نے ان کو کروٹ لے کے دیکھا، ارے بھائی آہستہ دباؤ، کوئی بھی نہیں تھا. اور باتیں بھی سنی گجراتی میں باتیں، کیا مولوی صاحب نے سوانے سے دیوانا. آج رات میں بیان وہ سارو کرے لیے ہم نے، ایک کر کے باتیں بھی. اب میں اکیلا، کوئی نہیں. راتیں بہت لمبی تھی، دن بہت چھوٹے تھے، پتہ نہیں کچھ، کوئی نہیں باہر گیا، کوئی ملا نہیں. میں نے جو ہے اپنا جو کہ کاپی وغیرہ یا کوئی چیز تھی خاص، بستر سب چھوڑا وہاں. اور پھر میں نے کہا یار ساتھی کہاں سوئے ہیں کچھ پتہ نہیں. یہاں نیچے گیا، اللہ پاک مجھے منزل تک پہنچا دے. جتنے وظیفے مجھے یاد تھے وظیفے پڑھ لیے میں نے. بات بتاؤ ہوتا ہے نا، وظیفے سارے وظیفے جتنے حدیثیں یاد تھی سب پڑھ لی، جو بھی یاد تھا. اور آیت الکرسی پڑھتے گیا تو ساتھیوں کے خراٹے کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ان کے خراٹے اور میری منزل، ان کے خراٹے اور میری منزل. جا کر میں نے ان کو اٹھایا، پھر ایسا ہوا. تو انہوں نے کہا مولانا آپ آرام کرو. میں نے کہا میرا بستر ہی نہیں ہے. تو بستر کہاں ہے؟ میں نے کہا بستر تو وہاں ہے، ہم لاتے ہیں. تو بیچارے ساتھی گئے، اللہ جزائے خیر سے، ان کو یہاں کے بھی ساتھی تھے، وہ گئے جا کر بستر لائے، مجھے لٹایا. تب سے جو ہے بلیک بن جانا ہی میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا بس اب تو جانا ہے مجھے انشاءاللہ وہاں. تو میری بات سمجھے، ایک بات یاد رکھنا، صرف انما يتقبل اللہ من المتقین. اپنے دلوں کو صاف رکھو اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف رکھ، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں سب کی محبت ڈال. اور اب محبتوں کے ساتھ آدمی کام کرے تو آدمی ہمیشہ منزل پر ہی پہنچے گا.
کبھی نامراد نہیں ہوگا، ورنہ خدا نہ خواستہ. دیکھو ایک بات بتاؤ، یہ کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے لیکن بات صحیح ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا تھا رائے اجتماع میں، ٹھنڈی خوب تھی، شیخ بیٹھے ہوئے، حضرت جی بیٹھے ہوئے، اور سب اکابرین. جب شیخ بیٹھتے تھے بیان کے اندر تو سب لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے. رائے کا اجتماع تھا اور میں عام طور سے ابا کے ساتھ رہتا تھا، تو ابا کو کبھی کبھی جوش آتا تھا بیان کے اندر. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو ایک بات بطور امانت کے کہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں مجمع مجھے نہ پکڑے. شیخ بیٹھے، شیخ کا تو ایک مقام تھا، حضرت اور پھر حضرت جی ان کا بھی ایک مقام، پھر بھائی عبدالوہاب ان کا ایک مقام. ایک بات کہتا ہوں بطور امانت کے تاکہ حشر کے میدان میں تم یہ نہ کہو کسی نے ہمیں بتایا نہیں تھا. میں یہ چیز دل میں رکھ کر دنیا سے جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ مجھے لوگ جو ہے لسان الدعوہ کہتے ہیں، دعوت کی زبان کہتے ہیں. تو ایک بات میں کہتا ہوں اسے دھیان سے سنو. پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے پہلے یہود نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے. تو جہنم میں پھر سب سے پہلے کون جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کون جائے گا؟ جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. پھر بخاری شریف کی حدیث پڑھی ابا نے، قاری سخی شہید. شیخ جو ہے وہ ہچکیاں مار کے رو رہے تھے. شیخ یہ کہا اس آدمی نے بخاری کی حدیث کو کیسے فٹ کیا ہے، اور بالکل صحیح ہے. قاری سخی شہید کا تو ہے نا قصہ، تو نے کیوں کیا تھا بھائی؟ یہ اللہ کے لیے کیا تھا، تو اللہ کے لیے کیا تو تیرے نیت کے اندر کھوٹ تھا، میرے لیے نہیں کیا تو نے. اور مرنا سب کو ہے، یہ نہیں ہے کہ اب چھٹی ہو جائے گی، نہ، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو ایک ایک بات کا جواب دینا ہے. اس لیے ہم ہمارے دعوت کے کام میں لگے اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. ہماری جو روش ہے سیدھی سادی ہماری روش ہے. ہمارے یہاں کوئی فتنے کی بات ہے ہی نہیں. ہمارے میں تین دن لگاؤ، ہمارے میں چلا لگاؤ بھائی. ہماری مشورے کی جماعت ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر مشورے میں بیٹھ جاؤ، مشورے میں جو طے ہو جائے وہ کرو. یہاں پر بھی میں تو آج مغرب بعد آیا تھا، شاید مشورے والے لوگ بیٹھیں گے، لیکن مشورہ تو مغرب بعد ہوا نہیں. میں تو یہی کہتا کبھی ہمارا تو سیدھا سادہ یہ کام ہے اور سیدھی سادی ترتیب ہے. ہمارے یہاں کوئی کسی قسم کا کوئی انتشار کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ کے لیے کرنا ہے، کرو گے اللہ کے لیے. پھر والد صاحب نے ایک بات اور کہی، لیکن اس سے پہلے میں میرا قصہ اور سنا دوں. میرا قصہ سناؤں. میں حرم شریف میں طواف زیارت کر کے بیٹھا ہوا تھا. طواف زیارت میں آدمی بہت تھکتا ہے، طواف زیارت بھی کرنا، پھر طواف وداع بھی کرنا، فوراً جانا ہوتا ہے سفر پر. تو بیٹھا ہوا تھا، پاؤں میرے پھیلے ہوئے تھے. ہمارا تہا کویا اور ہمارا جنت جو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ بیچارے تھوڑے تھوڑے پاؤں دبا رہے تھے. میں نے کہا یار بہت تھکن لگی، آج طواف وداع طواف زیارت تھی، صحیح سارے کام ایک ساتھ کرنے. بیٹھا ہوا تو ایک آدمی بھاگا آیا. السلام علیکم مولانا، السلام علیکم مولانا. مولانا ہاں بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو. ماشاء اللہ ہمارے گھر والے آپ کا سبق سنتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے. مولانا ایک دعا کرنا، آپ جو ہے حج کے سفر پر ہو. کہ کیا دعا کروں؟ میں نے کہا مولانا ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں، دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اسے. تو میں نے کہا بھائی میں کچھ نصیحت کر سکتا ہوں تجھے؟ ہاں آپ تو ہمارے بڑے ہیں، ضرور نصیحت کرو. میں نے کہا بھائی مدرسہ کھولنا، دکان مت کھولنا. سمجھدار آدمی تھا، رو دیا. اس نے کہا مولانا حرم میں وعدہ کرتا ہوں اب نہیں کھولوں گا. میرا ارادہ دکان کھولنے کا تھا. آپ سمجھ گئے دکان والا گجراتی آپ لوگ تو ہم جیسے نا تمہیں لوگوں کہ دکان مت کھولنا. دکانیں بہت کھل گئی، اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں. بھئی ہم جو پریشان ہیں دنیا کے اندر، مولانا مفتی احمد خانپوری کا وہاں ہمارا پروگرام ہوتا ہے ڈابھیل میں، اور ڈابھیل میں طلباء ہوتے ہیں، سب اساتذہ ہوتے ہیں. تو میں نے مفتی صاحب کو قصہ سنایا تو مفتی صاحب نے زور سے مجھے مارا. ارے مارا ساتھ بھی آؤ قصہ تھے.
مفتی احمد خان پڑھ گئے تو میں بھی ان کو یہی کہتا ہوں ابھی دیکھو مدرسہ کھولو کون منع کرتا ہے, مکتب کھولو کون منع کرتا ہے, دارالحدیث بناؤ کون منع کرتا ہے, لیکن دکان کھولو تو یہ تو آدمی کہیں کا بھی نہیں رہے گا. پھر یہ تو میرا قصہ ہے. پھر والد صاحب نے وہاں بیان میں کیا کہا, ایک بات اور ذہن میں رکھنا کہ دعوت کا کام کرتے کرتے, مدرسہ چلاتے چلاتے, خانقاہ چلاتے چلاتے, کتابوں کا ترجمہ, قرآن کا ترجمہ کرتے کرتے, تصنیف تالیف کرتے کرتے اگر کوئی آدمی بگڑ گیا تو کعبے میں جا کر بھی وہ سدھرے گا نہیں. یہ کہا. جب یہ بیان ہو گیا, تشکیل ہو گئی, جب والد صاحب روانہ ہونے لگے یعنی تو شیخ نے بولا بے مولوی عمر کو بلاؤ. ہمارے والد صاحب کو کہتے تھے مولوی عمر, بے مولوی عمر کو بلاؤ. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا یونس کہ پکڑائے گئے ہو کہ سوئی کہ خبر نہیں تھی, شیخ بولا بھی رہے تھے. تو میں نے کہا ابا کوئی گھبرانے کی بات نہیں, شیخ کو کچھ بات کرنی ہوگی آپ سے, تو مولوی عمر کو بلاؤ. اب والد صاحب سامنے بیٹھے تو حضرت شیخ نے کہا کان قریب کرو. کان قریب کیا تو حضرت شیخ نے کہا آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. ایک بات یہ کہی کہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. دوسرا, ایک قرآن کی آیت ہمیشہ تم یاد رکھنا, ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ. جو قرآن کی آیت شیخ نے ابا کے سامنے پڑھی کہ جو آدمی بھی دین کا کام کرتا ہے یا نیکیاں کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, اس لیے آپ اپنی زندگی بدلنا مت. آپ کی باتیں لوگ سن رہے ہیں نا, جیسے یہ نصیحت آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے. یہ مجھے منا کہتے تھے, میں چھوٹا تھا تو منا کہتے کہ یہ مننے کے لیے بھی ہے, سب کے لیے نصیحت ہے. اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر ہمیں کام کرنا ہے. تو میں بھی آپ حضرات سے کہتا ہوں ہمیں اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ. اب ایک ہدیہ دیتا ہوں, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت میں اللہ تجھے ایک بنگلہ دے گا. حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں ایک بنگلہ؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمر نے جملہ کہا اذا لا استکثر یا رسول اللہ, پھر تو جو ہے میں بہت زیادہ بنگلے بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنی طاقت تو بنا, تو بناتے بناتے تھک جائے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا, تو بناتے بناتے تھک جائے گا. تو حضرت عمر سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. تو آج کل میں جو ہے میں صرف اتنا کہتا ہوں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر جب اللہ تعالیٰ ایک بنگلہ دیتا ہو تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ڈیوس میں مکان ملتا ہے بھائی, ہے ڈیوس کا کس دیہات میں بھی نہیں ملتا. لیکن ہمارا اللہ کتنا آسانیاں کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانیاں کی. اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ جو آدمی, یعنی حدیث تو نہیں ہے لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ اس امت میں آ کر بھی اگر آدمی جہنم میں جائے اس سے بڑا بدبخت تو کوئی نہیں ہے. حشر کے میدان میں ہم سب کو جانا ہے, اس لیے جتنے بنگلے بنانے بناؤ. میں ہمارا سبق چلتا ہے تو ہم سبق سب جگہ چلا تو وہاں شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے ہماری, وہ بھی گجرات نے احمد آباد کی ہے. تو اس کا مجھے فون آیا, اس نے کہا کہ حضرت جی, میں نے کہا مجھے حضرت جی مت کہو, میں حضرت جی نہیں ہوں, ابو جی کہو. ٹھیک ہے ابو جی سمجھ میں آتی ہے بات, حضرت جی تو بڑے لوگ ہوتے ہیں, ہم اتنے بڑے نہیں ہیں. ہاں ابو جی, آپ سے جب سے میں نے سنا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا, 5 لاکھ مرتبہ میں نے آپ کو ہدیہ دیا, اور 5 لاکھ مرتبہ میں نے میرے لیے رکھا, تو مجھے بنگلے ملیں گے نا؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بنگلے ملیں گے, کیونکہ نبی نے کہا ہے, حدیث صحیح ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو مول صاحب کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ رہے, کرایہ سمجھیے نا, رینٹ. میں نے کہا یار یہ گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو بھاڑے کا بہت شوق رہتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بھاڑو تو نہیں آوے, کیونکہ آپ نے اتنا بنگلہ کرسو سو.
پھر روزانہ میں تو بناؤں گی، تو اتنے بنگلے کریں گے کیا؟ تو میں نے کہا کہ دیکھ آپ بنائے جاؤ، تو مولانا کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے نا، وہاں جا کے مشورہ کر لیں گے، یہاں ٹینشن مت لو، آپ ملے گا ضرور 100%، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، ملے گا تو ضرور۔ اسی لیے سورہ اخلاص کے جتنے فضائل آئے ہیں اتنے فضائل کسی صورت کے نہیں آئے۔ ایک حدیث کہہ کر قصہ ختم، بیان ختم کروں، بات لمبی ہو گئی۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، نام یاد رکھنا، معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، یہ انصار کے تھے اور قبیلے بنی لیث سے تھے۔ تبوک کے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ تو تبوک چلے گئے، یہ بیمار تھے، مدینہ منورہ میں رہ گئے، ان کا انتقال کا وقت آ گیا مدینہ منورہ میں۔ حضرت جبریل آئے آسمانوں سے فرشتوں کو لے کر، اور دیکھا کہ یہ اب مریں تب مریں، اب مریں تب مریں، تو یہ حضرت جبریل سارے فرشتوں کو لے کر تبوک آئے، اور حضور 700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک، 650 700 750، ہمارے کئی مرتبہ وہاں سفر ہوتے رہتے ہیں۔ جب سفر ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے عرب لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو خیبر میں تو خیبر کے قصے سنا دیتا ہوں، اور العلا میں لیلا مجنون کے قصے سنا دیتا ہوں، اور وہاں مدائن صالح میں حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنے کے قصے سنا دیتا ہوں، تبوک جا کر جو ہے تبوک والوں کے قصے سنا دیتا ہوں۔ تو یہ 4 بیان میرے وہاں ہو جاتے ہیں، جو عربوں کو سنا دیتے ہیں وہاں۔ تو جبریل علیہ السلام سب فرشتوں کو لے کر تبوک آئے، اور آپ سے کہا کہ حضرت میں بہت بڑی تعداد فرشتوں کو لے کر آیا ہوں، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے، اور کوئی مدینہ میں ہے نہیں، تو ہم کیا کریں؟ ان کو غسل وغیرہ وہیں دے دیں، وہاں جنازہ ہم پڑھ لیں، یا کہ آپ نے فرمایا نہیں، ان کو تیار کرو، غسل وغیرہ دو، کفن پہنا، ان کو وہ جنازہ لے کر تبوک آؤ۔ تو سارے فرشتے ان کا جنازہ لے کر مدینہ منورہ سے کہاں آئے بھائی؟ تبوک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، اور پھر جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہی دفن کر دیں تبوک میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بقیع میں دفن کرو۔ بقیع لے گئے، جب لے جانے لگے تو حضور نے فرمایا یا جبریل، یا جبریل، قریب کیا، اور قریب بلا کر آپ نے پوچھا بھئی آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اتنا اعزاز کیوں ہوا؟ اعزاز ہے نا، عزت ہے، کتنی بڑی عزت۔ آسمانوں سے فرشتے آ رہے ہیں اور انتظام ہو رہا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ رہے ہیں، پھر جو ہے دفن بقیع میں ہو رہا ہے، یہ ساری اعزاز ہے، اتنا اعزاز کیوں ملا؟ تو حضرت جبریل نے کہا حضرت ان کو اتنا زیادہ اعزاز اس لیے ملا ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے۔ یہ فضیلت ہے اس کی۔ اسی قسم کا دوسرا قصہ ہے ابو ذر غفاری کا۔ ابو ذر غفاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، حضرت جبریل آئے اور پوچھا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے، لیکن جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت مدینہ والے ان کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا ہم آسمان والے پہچانتے ہیں، دھمال ہے آسمانوں پر ان کی۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ بولے ان میں 2 صفتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ایک دوسرا یہ سورہ اخلاص اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بہت پڑھتے رہتے ہیں، یہ فضیلت ہے اس کی کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بمبئی میں ہمارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں نا، ہم نے ان کو کیا رکھا ہے بیٹا پڑھنے کے لیے جاؤ نا تو 2-3 بنگلے بنا دینے کے جاتے جاتے، اور آتے ہوئے 2-3 بنگلے بنا دینے کے، سمجھ گئے نا؟ اس لیے ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں رات کو نیند نہ آوے تو یوٹیوب نہیں دیکھنے کا، رات کو نیند نہیں آتی کروٹیں کیوں بدلتے ہو بھائی؟ سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جاؤ تو جنت کے بنگلے میں تیار ہو جائیں گے اور نیند بھی آ جائے گی۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے کہ بیٹا جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ دنیا میں بھی بنگلہ دینے پر قادر ہے۔ جنت میں دے سکتا ہے تو دنیا میں نہیں دے سکتا بھائی؟
ارے پڑھو گے انشاءاللہ. ایک صحابی تھے بہت سورہ اخلاص پڑھتے تھے نماز کے اندر. آپ نے کہا کہ پوچھو کیوں پڑھتا ہے سورہ اخلاص تو اتنا زیادہ؟ مجھے پسند ہے، میرے رب کا نسب نامہ ہے، اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، مجھے بہت پسند ہے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تو اس کو جا کر کہو کہ اگر تجھے محبوب ہے یہ صورت تو اللہ کو بھی تو محبوب ہے، اللہ بھی تو اس سے محبت کرتا ہے. آج یہ مجمع ہمارا ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ دعوت کا کام مرتے دم تک ہمیں کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. ابھی بیان میرا پورا نہیں ہوا ہے، یہ مضمون تو بہت لمبا ہے جو ہم کہتے ہیں، لیکن ارادہ کرو کہ ہم اخلاص کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے 3 چلے کے لیے کون کون تیار ہے جلدی کھڑے ہو کر نام لکھا دو. بس پانی دینا کھا پیدل کے لیے بھی تقاضا ہے جی. ڈارما ہندو پاک بنگلہ دیش جیسے مشورہ ہو جائے اس کے لیے بھی ساتھی اپنے نام پیش فرمائیں. مقامی طور پر پیدل جماعتوں کے بھی تقاضے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. ایک درخواست ہے، ماشاءاللہ تمام حضرات نے جم کر بات سنی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. دعا سب تشریف رکھیں انشاءاللہ، اٹھنے کی فضا نہ بنائیں. جی کیا نام؟ اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. اور فرمائیں بھائی، بہت بڑا مجمع ہے، اللہ جزائے خیر کا فرمائے. اس مجلس میں ارادہ کریں گے اللہ پاک قبول فرمائیں گے ضرور. جی کیا نام محترم؟ 4 مہینے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تاریخ کے تعین کے ساتھ فرمائیں. ابھی سے لے کے ہمارا ماہانہ مشورہ ہوگا انشاءاللہ 29-30 اس مہینے کے آخر میں، نومبر کے آخر میں، اکتوبر کے آخر میں، نومبر ماشاءاللہ. تو اس کے لیے بھائی فرمائیں کہ اس وقت سے کون کون تیار ہے. ابھی سے لے کے ماہانہ مشورہ. بہت سارے تقاضے ہیں بھائی. پیدل جماعت کے تقاضے ہیں، بیرون ممالک کے لیے بھی 4 ماہ کے تقاضے ہیں، اندرون ملک بھی 4 مہینے کے لیے. اس وقت رائیونٹ کا اجتماع قریب آ رہا ہے، پہلا اجتماع 7، 8، 9 نومبر کو انشاءاللہ ہوگا، اس کے لیے بھی فرمائیں بھائی. اور اس کے بعد جنوری میں بنگلہ دیش کا ٹونگی کا اجتماع ہوگا، اس کے لیے بھی وہ حضرات درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی انگلینڈ کی جماعتیں بھیجیں. مشورے سے جو طے ہو جائے اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور بولو، اور کون تیار ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ بھائی لوکل بھی 40 دن کی جماعتوں کی اشد ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بیرون میں، یورپ میں بھی جماعتوں کے تقاضے آ رہے ہیں. ہر ہفتے یورپ والے میسج بھیجتے ہیں ہمارے پاس، 40 دن کی جماعتیں بھیجیں. تو یورپ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمہارے محلے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی فرمائیں. 4 مہینے والی بھی فرمائیں اور 40 دن اندرون ملک یا یورپ کے لیے جیسے مشورہ ہو جائے اس کے لیے بھی فرمائیں بھائی. فرمائے ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی بہت سارے ساتھیوں کے ارادے ہیں ماشاءاللہ. ارادے کا اظہار کرنا انشاءاللہ. ایک ساتھی فرما رہے تھے جس کو لکھاتے دیکھا اس کو جاتے ہوئے بھی دیکھا. ارادے کا اظہار فرما دیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. دائیں جانے والے بھی بولیں، بائیں جانے والے، سامنے والے حضرات بھی فرمائیں. پیچھے جو حضرات مدرسے والے ہال میں تشریف فرمائیں یا کوریڈور میں، ان سے بھی درخواست ہے وہ بھی ارادہ لکھیں. ماشاءاللہ. 4 مہینہ. اور فرمائیں بھائی. اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، دعوت و تبلیغ کی برکت سے پورے یورپ کا فضائیں اللہ نے بدل دی. پہلے اتنا مجمع کہاں ملتا تھا یورپ کے اندر، بے ضروری اتنا مجمع کہاں ملتا تھا پہلے. ہم نے ایسے جگہوں پر کام کیا وہاں امریکہ میں، ہالی ووڈ میں، کہ لوگ جمعہ کی نماز اتوار کے دن پڑھتے تھے. اب کتنی مسجدیں بن گئی. یہ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، اس کی قدر کرنی ہے. خلاصہ کلام یہ
اور سیدھے سادے طریقے پر ہمارا کام کرتے رہنا. مشورے کے ساتھ جڑ جاؤ, مشورے والے ساتھیوں کے ساتھ جڑ جاؤ. ہمارے ساتھی یہاں بیٹھتے ہیں, سب ماشاءاللہ ذمہ دار ہے سارے کے سارے, اور سب ماشاءاللہ دیندار ہے سب. ان کے ساتھ مل کر کام کرو, اللہ رسول کی بات دنیا میں پہنچاؤ. اور کون تیار ہے بتاؤ بھائی؟ فرمائیں بھائی, 40 دن کے لیے بھی فرمائیں, 20 دن والے ساتھی بھی فرمائیں, ابھی سے لے کے 15 شعبان تک نکلنے والے ساتھی بھی اپنے اپنے ارادے کا اظہار فرمائیں. ماشاءاللہ 2-3 مہینے ہیں بیچ میں. کیا نام؟ اقبال خان جی. اقبال خان. اور فرمائیں بھائی, اب تو کھلا موقع مل گیا, ابھی سے لے کے ماہانہ مشرے تک اور پھر اس کے بعد 15 شعبان تک. اس کے لیے کون کون ساتھی تیار ہیں؟ اپنے ساتھ جماعتیں بنائیں بھائی. اللہ بہت قبول فرمائے, اللہ بہت قبول فرمائے. بھائی فرمائیں ماشاءاللہ, ارادے کا اظہار فرمائیں, ارادہ کر کے جائیں, پھر کوشش کریں, محنت کریں, اللہ پاک ضرور مدد فرمائیں گے. ہم یہ نہ دیکھیں کون کیسے نکلے گا, ہم اس مجلس میں ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی اپنی مسجد سے جماعت تیار کریں گے, پھر دیکھیں اللہ کی کیسے مدد آتی ہے. روزانہ اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو, روزانہ, تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ دے دے گا. پھر ہماری عبادت قبول ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم مانگیں گے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں قلب سلیم کیا ہے, مانگیں گے ہی نہیں, تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارا اندر طلب ہی نہیں ہے. روزانہ اللہ سے ایک ہی جملہ کہنا ہے, اللہ مجھے قلب سلیم عطا کر. اب آخری تقاضا یہ ہے بھائی, وہ کسی نے کہا نا 9 نقد 13 ادھار, یہ تو ارادے لکھا ہے سارے ساتھیوں نے ابھی سے لے کے 15 شعبان تک. ابھی کل سے چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں اسکولوں کی, کالجز کی, یونیورسٹیز کی. اس کے لیے فرمائیں بھائی, مخلوط جماعتیں کون کون مسجد والے دیں گے, جتنا بھی وقت ہو سکے, 5 دن ہو سکے, 1 ہفتہ ہو سکے. پھر یہ موقع نہیں ملے گا. ابھی ہمارے نوجوان نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ دسمبر کی چھٹیوں میں نکلنے کے ارادے کریں گے, اور پھر دسمبر کی چھٹیوں میں نکلیں گے تو انشاءاللہ سمر ہالیڈیز میں یہ پھر 40 دن لگائیں گے. اور اس میں سب کا حصہ پڑے گا, جو کوشش کریں گے, محنت کریں گے, ان کی سرپرستی کریں گے, انشاءاللہ سب کا اس میں حصہ ہوگا. تو اس کے لیے فرمائیں بھائی, کون کون سی مسجد, فرمائیے کون تیار ہے؟ اپنی اپنی مسجد سے جماعتیں لکھائیں. مسجد ابوبکر کتنی جماعت؟ 2 جماعتیں ماشاءاللہ. ہاں جتنا بھی دے سکیں, ہاں 3 دن دے سکیں, جتنا بھی. یہ ان کا نام لکھو. یہاں سے 5 جماعتیں ماشاءاللہ. فرمائیں اور مسجد والے بھی فرمائیں. دیکھیں انہوں نے 7 جماعتیں لکھائیں, کون ان کو بیٹ کرتا ہے بھائی؟ کہاں سے؟ بریڈ فورڈ والے لکھائیں, ڈیوزبری, باٹلے والے, روچل والے, شفیلڈ والے, ماشاءاللہ سارے شہروں سے ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں. تو ارادہ ضرور کر کے جائیں کہ ہم اپنی مسجد سے انشاءاللہ نکالیں گے. آخری درجہ 3 دن کا ہے, اگر ہفتے کی چھٹیاں ہیں تو نوجوان 2-3 دن گھر میں لگا لیں, پھر 3 دن اللہ کے راستے میں. فرمائیں بھائی, اپنی اپنی مسجد سے جماعتیں لکھائیں. ماشاءاللہ 3 جماعتیں روز دل سے ماشاءاللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. اور فرمائیں ماشاءاللہ. اس کا تو ارادہ کرتے ہیں نا جی کہ واپس جا کے سارے ساتھی محنت کریں گے اور انشاءاللہ جماعتیں بنائیں گے. نیت ہم کریں, پھر دیکھیں اللہ پاک کی مدد آئے گی. اب اس کے ساتھ بھائی آخری درخواست یہ ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ نومبر کے آخر میں 30 نومبر کو انشاءاللہ پورے یارکشائر کے پروفیشنل حضرات کا, یعنی ڈاکٹر حضرات ہیں, وکلاء ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, آپٹیشین ہیں, ایسے ہی بہت سارے شعبوں میں ہمارے نوجوان ابھی کام کر رہے ہیں. تو سارے یارکشائر کے پروفیشنل حضرات کا 30 نومبر کو عصر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز کے بعد تک تھوڑے سے وقت کا پروگرام ہوگا. عصر کی نماز ان دنوں میں انشاءاللہ 2:45 بجے ہوگی اور عشاء کی نماز 6:30 بجے ہوگی. تو اپنے اپنے علاقوں میں بھائی کنگھی ماریں, تلاش کریں, لسٹیں بنائیں اپنے پروفیشنل حضرات کی, اور موقع مال اور نسبت کے ساتھ ان سے ملاقاتیں کریں. یہ حضرات مصروف ہوتے ہیں, ابھی سے ہم ملیں گے انشاءاللہ تو یہ اپنی ڈائری میں لکھ لیں گے, ورنہ عین وقت پہ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے جی ضرور جاتا, لیکن میری تو تاریخ بک ہے پہلے سے. تو کون اس کی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے اپنے شہروں میں مساجد میں محنت کریں؟ ماشاءاللہ. اللہ جزائے صاحب.
ہاں بزنس مین بھی ہیں جی ماشاء اللہ. شمسی صاحب فرما رہے ہیں بھائی بزنس مین بھی پروفیشنل حضرات ہیں ماشاء اللہ, یہ بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں لوگوں کا دل بدلنے میں, اپنا سامان آسانی سے بیچ لیتے ہیں. تو اس کے لیے بزنس مین حضرات کو بھی شامل کریں, پروفیشنل حضرات کے ساتھ. کہاں یہ جوڑ کہاں ہے؟ اسی جگہ زکریا مسجد میں ہی جوڑ ہے. یہ تاریخ لکھ لیں اور ابھی سے محنت کرنی شروع کریں, بس یہ ہے. ماشاء اللہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس ہفتے سے انشاءاللہ شب جمعہ کا اجتماع بھی اور منگل کا مشورہ بھی 7:45 بجے عشاء کی نماز ہوگی آئندہ منگل سے. تو 7:45 بجے عشاء کی نماز بالکل آخر میں, بہت ساری مساجد میں 7, 7:15 اور 7:30. تو اس 7:45 تک تو سارے ساتھی فارغ ہو جاتے ہیں. اس لیے بھائی یہ دعوت لے کر جائیں کہ اوروں کو بھی تیار کر کے منگل کے مشورے میں بھی لائیں. ہر مسجد سے کم از کم ایک گاڑی منگل کے مشورے میں ضرور آئے. 2 ساتھی مستقل لائیں, 3 بدل بدل کر 5 ساتھی ضرور منگل کے مشورے میں تشریف لائیں. اور شب جمعہ میں جتنے لا سکتے ہیں, فوج بھر کر لا سکتے ہیں تو بہت مبارک. بھائی شب جمعہ میں بھی ساتھیوں کو دعوت دیں کہ وہ آئیں. انشاءاللہ بیان ہوتا ہے, بیان کے بعد کھانے سے پھر ساتھی فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں. یہ دینی مجلسوں کی قدر کرو. یہ مشورہ, منگل کا مشورہ, پھر یہ شب جمعہ, یہ دینی ہماری مجلسیں ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک جملہ کہ جماعت کو اللہ نے ایسا مبارک بنایا ہے کہ کوئی آدمی محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی لے گا تو بھی اللہ قبول کرے گا. تو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے گا نا تو بھی قبول کرے گا. مشورے میں آ کے بیٹھ جاؤ, کوئی ذمے کام آوے تو کرنا ہے, ذمے کام نہ آوے تو کوئی نہیں. لیکن جماعتیں جتنی بنیں گی, جتنی خیر ملے گی, اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا اس کا کہ آپ مشورے میں آ کے بیٹھے ہو. اس لیے ہمارے یہاں مشورے کی بہت اہمیت ہے. بیٹھو گے انشاءاللہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کا بیان کرتے تھے نظام الدین میں. اب 2-3 گھنٹہ تو بیان ہو گیا, پھر اس کے بعد چائے وغیرہ, پھر اس کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد مشورہ ہوتا تھا. تو میں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کہا کہ ابا آج مشورہ چھوڑی نہ کھو, تم نے بخار بھی ہے, مشورہ جو ہوتا ہے وہ تو سامنے آ جاتا ہے. ابا نے کہا نہیں, مشورے کا نور الگ ہے, بیان کا نور الگ ہے. کہ مشورے کا نور الگ ہے, بیان کا نور الگ ہے. اس لیے مشورے میں آؤ گے انشاءاللہ بھائی. اور شب جمعہ میں اس سے زیادہ مجمع ہونا چاہیے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ, وافعل بنا ما انت اہلہ, فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد حمدا حمدا, لک الشکر شکرا شکرا, کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد حمدا حمدا, لک الشکر شکرا شکرا, کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اے ہمارے پیارے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ, ہم اقراری مجرم ہیں, ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا, نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا, نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا, نہ ہل اور حرم نے دیکھا, اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجدوں میں آنے کی توفیق دیتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق دیتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے, ایک کرم اور فرما دیجئے. جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے, یا میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے, ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے. اے اللہ, جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے مسجد زکریا میں, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں, تیرے نبی کے پڑوس میں, قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ, جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو, یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو, یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ, اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں, وہ بھی آمین کہہ رہے ہیں. اے اس مجلس کے فرشتوں, ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے, ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے,
ہمارے عیب پر پردے ڈال دے، مصطفین الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ اس امت کی ہر شر سے تو حفاظت فرما، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہیں۔ سعداء میں تو ہمارا نام لکھ لے، سعداء میں تو ہمارا نام لکھ لے۔ اے اللہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 25 نور والی دعا مانگتے تھے۔ اے اللہ، 25 نور والی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جتنے مسلمان دنیا میں ہیں ان سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے۔ اس مجلس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، اور اے اللہ نوجوان عبادت گزار بھی ہیں۔ اگر یہی مجمع ڈیوزبری کے کسی قریب اور سخی کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 پاؤنڈ کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ، جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تہ مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہو ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیرے نبی نے ہمیں فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ، تیرے کنبے میں جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جانور بھی بیمار ہوں تو ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ، مچھلیاں بیمار ہوں تو ان کو بھی شفا عطا فرما، جنات بیمار ہوں تو ان کو بھی شفا عطا فرما، اور انسانوں میں سے بیمار ہوں تو ان کو بھی شفا عطا فرما۔ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے اللہ، ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما، ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما۔ اے اللہ، اس امت کے لیے ہر پل نئی خوشیاں عطا فرما، ہر پل نئی خوشبویاں عطا فرما، ہر پل نئی عزتیں عطا فرما، ہر پل نئی برکتیں عطا فرما، ہر پل ہدایتیں عطا فرما، اور تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، یہ مجمع امین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ اس مبارک مجلس میں کوئی ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور اے اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس کے دل میں جو جائز مراد ہو آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، یا جہاں آمین کہی جائے وہ جانتے ہیں۔ اے اللہ، ان سب کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے برطانیہ کو قبول فرما، پورے انگلینڈ والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، یہاں کے ذرے ذرے کو قبول فرما، یہاں کی اینٹ اینٹ کو قبول فرما، یہاں کے ذرے ذرے کو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔
سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.